آج کے دور میں اگر کوئی بے حیائی کرے، حد سے زیادہ فیشن کرے یا دین کا مذاق اڑائے تو لوگ کہتے ہیں برو یہ ہے جسٹ ماڈرن۔ لیکن سوال یہ ہے، ماڈرن بننا کیا واقعی بے غیرتی کو اپنانا ہے؟ کیا تہذیب اور ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی شرم و حیا، اپنے دین اور اپنی اقدار کو چھوڑ دیں؟ آئیے آج اس موضوع پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ بے غیرتی اور ماڈرن ازم میں فرق کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ماڈرن ازم کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ لباس جو جسم چھپائے نہیں بلکہ دکھائے ماڈرن ہے؟ کیا دین کا مذاق اڑانا، قرآن کو پیچھے رکھ کر فریڈم کو آگے رکھنا ماڈرن ہے؟ نہیں، اصل ماڈرن ازم علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اخلاق ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، نہ کہ صرف ڈیزائنر کپڑے، پارٹی کلچر اور بے ہدہ ریلز۔ ہمارے معاشرے میں ماڈرن ازم کو صرف ظاہری تبدیلیوں سے جوڑ دیا گیا ہے اور اندر کی روح، اخلاق، دیانت سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا اعتماد ہے؟ کیا بے حیائی کی ویڈیوز بنانا، ناچنا، گانے، فحش کنٹینٹ بنانا بولڈنس ہے؟ کیا لڑکیوں کا اپنی عزت کو ایک لائک یا شیئر کے لیے کمپرومائز کرنا فریڈم ہے؟ کیا لڑکوں کا ہالی ووڈ فلموں کی طرح سوچنا، ماں بہن کی گالیوں کو نارمل سمجھنا ترقی ہے؟ نہیں، یہ سب بے غیرتی ہے اور زوال کی نشانیاں ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہر امت کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اس امت کی خصوصیت حیا ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ننگا ہے وہ آزاد ہے، لیکن حقیقت میں وہ قید ہے، خواہشات کی، شہرت کی اور لائکس کی قید۔ ایک ماڈرن مسلمان وہ ہے جو وقت کا پابند ہو، جو علم والا ہو، جو دوسروں کا ادب کرے، جو صاف لباس پہنے مگر پردہ بھی کرے، جو ترقی کرے مگر دین کو نہ چھوڑے، سٹائلش ہو مگر بااخلاق بھی ہو۔ اسلام ہمیں ماڈرن بننے سے نہیں روکتا، بلکہ ہمیں کردار کو ماڈرن بنانا سکھاتا ہے۔ اگر ہم نے ماڈرن ازم اور بے غیرتی کے فرق کو نہ سمجھا تو ہم اپنی نسل کو ایسے راستے پر ڈال دیں گے جہاں عزت صرف ویوز میں تولی جائے گی اور شرم صرف اولڈ فیشنڈ سمجھی جائے گی۔ یاد رکھیں، بے غیرتی کبھی بھی ماڈرن ہونا نہیں ہو سکتی۔ ترقی وہ ہے جو دین کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، وقار کے ساتھ ہو۔ سوچئے، بدلیے اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، کیونکہ جو شرم سے خالی ہو وہ دنیا میں شاید کامیاب ہو مگر آخرت میں خالی ہاتھ ہوگا۔